تمہارا یہ مطالبہ کرنا جبکہ تم سن چکے ہو کہ 3 مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں، پچھلے 3 سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی؟ اور آج جب سارے حالات کا جائزہ لیا، جلالی صاحب تو اتنے حساس نوعیت کے زیر علاج مراحل میں ہیں، تو لہذا کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہماری دال گل جائے گی۔ اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے، تو کن اصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی؟ تو جناب ہمت کریں، میرا سامنا کرنے کے لیے تیاری کریں، بھاگنے کے لیے راہ نہ اپنائیں، آپ کے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ 26 دسمبر کو مناظرہ ہو کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ ابھی کچھ دیر پہلے مفتی حنیف قریشی کا بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ ہم سب سے پہلے تو اس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسے داد دیتے ہیں کہ شکر ہے اسے محسوس ہوا کہ ضربیں بہت شدید لگ چکیں، اب مناظرے پر بیان دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اسے بالآخر حتمی بیان جاری کرنا پڑا۔ حنیف قریشی آخر میدان میں آیا کیوں؟ اس نے تو چمن زمان کو چھوڑا تھا کہ وہ میری جان چھڑا دے گا، لیکن چمن زمان نے ان سب کو ایسا پھنسایا ہے کہ اب ان بیچاروں کو خود ہی کوئی نئے بہانے تراشنے پڑے کہ کسی طرح ہم نکل جائیں، لیکن پرانے سارے بہانے ہیں کیس کو ازبر، نئے بہانے بناؤ کہ مناظرہ آیا ہے۔ اب تو کوئی اور بہانے بنانے پڑیں گے، یا آپ کے پرانے بہانوں ان سے ہم اچھی طرح آشنا ہیں، کسی طرح بھی آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ چمن زمان نے جو میرا جواب لکھنے کی کوشش کی، اس میں ایک قاعدے پر اس نے اپنے سارے سوالوں کا جواب رکھا، حالانکہ وہ قاعدہ ہی غلط بیان کر دیا، تو لہذا سارے سوالات اسی طرح باقی ہیں۔ وہ فیل ہوا، اور فیل ہوتے ہوتے وہ اپنی تحریروں میں یہ لکھ گیا جس پر میرا بنیادی نقطہ تھا کہ سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہی الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے تھے، گستاخی تھا کہ نہیں تھا؟ چمن زمان اپنی تحریروں میں لکھ کر دے گیا کہ جناب بالکل گستاخی ہے، اور میں گستاخی کہنے سے نہیں رکوں گا۔ وہ تو حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو گستاخ، مرتد اور ہر طرح کا معاذ اللہ بدبخت ثابت کر کے گیا ہے۔ اس وجہ سے اب حنیف قریشی صاحب کو میدان میں آنا پڑا۔ تو یہ جناب کی بنیادی مجبوری بنی کہ جناب نے جو چلا ہوا کارتوس چھوڑا تھا اس نے کیا گل کھلانے تھے، یہ تو ان کو پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر، اب حنیف قریشی تو میدان میں اترنے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ چیلنج تو یہ تھا کہ آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے اور مناظرہ کرنا ہے، اور آپ نے جس طرح کا بیان دیا یہ تو مناظرے سے فرار کا بیان دیا کہ میں نے یہ راہ اختیار کی ہے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ تو قصہ یہ ہے جناب، تمام عوام اہل سنت آگاہ ہیں کہ جس وقت ہمارے قائد محترم جیل میں تھے، اس وقت حنیف قریشی چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں عدالت میں جا کر دلائل دوں گا، میرے پاس دلائل کی فائل پڑی ہوئی ہے، بھرپور تیاری ہے۔ پتا تھا کہ قائد محترم جیل میں ہیں تو بڑھ کے مار لینا بڑا آسان ہے۔ اسی طرح سید کائنات کا بیرب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا۔ اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے، پہلے ایک چھوٹا عالم ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، تو فوراً تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا، ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے، اور اب کیس عدالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے، بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے۔ اس دوران ایک اور بھی شگوفہ ہوا جب مفتی جمیل صدیقی نے ہمیں چیلنج کیا بار بار، جس نے فتویٰ ناروال اپنے ہاتھ سے لکھا، 12 مفتیوں سے تیاری بھی کی اور اپنی لکھی ہوئی سطریں بھی پڑھنے سے قاصر رہا، وہ مفتی انا سبی۔ اس نے چیلنج کیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا، قبلہ قائد محترم ابھی جیل میں تھے، اس نے بھی بھاگنے کے لیے یہی شرط رکھی
کہ جناب میں نہیں مناظرہ کروں گا، تب کروں گا جب قبلہ جلالی صاحب لکھ کر دیں گے، پھر آگے بات چلے گی۔ حالانکہ واضح پتا تھا کہ جلالی صاحب تو ویسے جیل میں ہیں، وہ لکھ کر کیسے دے سکتے ہیں؟ خیر اس نے بھرپور بھاگنے کے لیے یہی شرط رکھی کہ یہ ہو جائے۔ اتفاق ایسا کہ قبلہ قائد محترم چند دنوں بعد ہی جیل سے رہا ہوئے، اور قبلہ قائد محترم نے مجھے لکھ کر دے دیا۔ پھر اس کے پاس بچنے کی کوئی راہ نہ رہی، اپنی مسجد سے جو بھاگا تھا بالآخر اس نے خطابت چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، سب لوگوں سے تعلق وہاں سے ختم کر دیے، لیکن ہمارا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ یہی تدبیر آج حنیف قریشی چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس کے مکر و فریب کو تو دیکھیں، ایک طرف کہتا تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا۔ ہمارے قائد محترم جب باہر تشریف لائے 20 نومبر 2020 کو، اس سے جو متصل جمعہ تھا، قبلہ قائد محترم کو جب ساری رپورٹس دی گئیں، قبلہ قائد محترم نے جو جمعہ پڑھایا تھا، یہ ساری تاریخ نوٹ کر لینا یوٹیوب سے، گجرانوالہ کی سرزمین پر، اس جمعہ میں ہمارے قائد محترم نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ کدھر ہیں وہ مناظرے کے چیلنج کرنے والے، عدالتوں میں جا کر بیان دینے والے؟ اب میں باہر ہوں، کسی میں ہمت ہے تو سامنا کرے۔ یہ بیان موجود ہے۔ آج بھی رضائے مجتبیٰ کے پلیٹ فارم سے گوجرانوالہ کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، میرا چیلنج ہے شرق سے غرب تک آؤ سپریم کورٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ، ورنہ سارے 80 کوڑے کھاؤ۔ حنیف قریشی، مکر و فریب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ 3 سال سے قائد محترم کا چیلنج موجود تھا، اور چیلنج ہم نے تمہارے بیان پر دیا تھا۔ عدالتوں میں جانے کا دعویٰ تمہارا تھا، تمہیں ایک دعوت دی تھی کہ عدالتوں میں جانے سے پہلے آؤ نا ادھر، سپریم کورٹ میں جانا ہے تو جاؤ ادھر، مقابلہ کرو، فیس کرو۔ 3 سال تم نظر نہ آئے، تم ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ تم نے سب کچھ بھلا دیا، بھاگتے رہے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ آج جب تمہاری دم پر دوبارہ پاؤں آیا اور تمہیں اس قدر شدید ضربیں لگیں کہ اب تمہارے لیے بچنے کی کوئی راہ نہ ملی، چمن زمان جس چلے ہوئے کارتوس کو تم نے چھوڑا تھا، وہ تم سب کو ہی کافر و مرتد بنا کر بھاگ گیا۔ ظاہر بات ہے تم تاجدار گولڑا کو ولی کامل مانتے ہو، اور وہ اپنی تحریروں میں حضور تاجدار گولڑا کو گستاخ مرتد تک ثابت کر چکا ہے۔ اب جب کوئی راہ نہ بچی تو تم نے یہ بہانہ تراش لیا کہ حضور قائد محترم کیونکہ زیر علاج ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا آسان بہانہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اعلان کریں۔ حالانکہ جس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کر وہ جو صحافی سفیان رضا کے ساتھ ہم نے بڑے مہذب انداز میں تم سے گفتگو کی تھی، اس میں پہلا سوال تو یہ تھا قبلہ قائد محترم کی طبیعت کے لحاظ سے، اور اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور امام جلالی زیدہ شرفہ کا بڑا حساس نوعیت کا آپریشن ہے اور ہر طرح کی ملاقات بند ہے۔ 3 مہینے تک شاید وہ کسی سے بھی نہیں ملیں گے، حتیٰ کہ بڑے پرسنل احباب جو ہیں ان سے بھی کوئی ملاقات نہیں۔ کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کیسی ہے؟ کیونکہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی پوسٹنگ ان کی صحت کے حوالے سے۔ قبلہ حضور کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرفہ آپ کا جو آپریشن کا جو انتہائی حساس معاملہ تھا، ٹرانسپلانٹ، وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی اسپتال میں ہیں اور ابھی انتہائی نگہداشت والی صورتحال میں ہیں، تو مکمل ریسٹ ہے فی الحال، تو کوئی بھی ان کے قریب نہیں جاتا اور کچھ عرصے تک وہ انتہائی نگہداشت میں رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرصہ ان کا ریسٹ کا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ یہ آپریشن کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا، اب انشاءاللہ جلد واپس آ کر یہ ساری جو پروسیجر مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ حضور کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرفہ اپنے سارے معاملات کو دوبارہ نئے سرے سے بھرپور طریقے سے شروع فرمائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ۔ اور بعد کچھ عرصہ تو اب جو آپریشن جیسا حساس نوعیت کا ہے تو جن کو اس کا اندازہ ہے تو عمومی طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک کوئی بندہ قریب تک نہ جائے،
تو اس لحاظ سے کچھ عرصہ تو لگے گا، باقی واللہ عالم کتنا ٹائم لگتا ہے مکمل طور پر صحت یابی میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کنسول علماء بھرپور طریقے سے آئیں گے میدان میں انشاءاللہ۔ اب ان حالات میں تمہارا یہ مطالبہ کرنا، جب کہ تم سن چکے ہو کہ 3 مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں، یہ سارا سننے کے بعد تم نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں مجھے جواب دیں اور پھر آگے سب کچھ طے کیا جائے، یہ کیا اخلاقی اقدار کے موافق ہے؟ اخلاقی اقدار کی تو اتنی باتیں کرتے تھے تمہارے دوست اویس ربانی صاحب، کیا یہ بات اخلاقیات پر پورا اترتی ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ تم جان کر پھر کہتے ہو کہ میں نے انہی دنوں میں کرنا ہے؟ پچھلے 3 سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی کہ آؤ میدان میں؟ ان ایام میں تم کبھی نظر نہ آئے، اور آج جب سارے حالات کا جائزہ لیا تو چمن زمان نے بھی اسی لیے چیلنج کیا تھا، اس کو تم نے اسی لیے چھوڑا تھا کہ 3 دسمبر تک جو ہے وہ فوری طور پر یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں، اور جلالی صاحب تو اتنے حساس نوعیت کے زیر علاج مراحل میں ہیں، تو لہذا کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہماری دال گل جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگلی بات، اس کلپ میں بھی اس نے بڑے ہی بلنڈر چھوڑے۔ اس کلپ پر اگر گرفت کرنے پہ آئیں گے تو ایک ایک جملے پر اس کی گرفت ہے۔ شروع سے اپنے دعووں کو پیش کرتا رہا، آخر میں کہا کہ ہمارے بارے میں کہا کہ یہ اپنے باطل دعوے ثابت کریں۔ تو جناب آپ عدالتوں میں کیا لینے جا رہے تھے؟ آپ کیا ثابت کرنے کے لیے اعلان کر رہے تھے کہ عدالتوں میں جا کر میں ثابت کروں گا؟ آپ نے ثابت کرنا ہے، دعوے آپ کے ہیں کہ گستاخی کا ارتکاب ہوا، لہذا اپنی حیثیت کا تعین کر کے میدان میں اتریے گا، پھر پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے۔ حنیف قریشی، تم نے جو دعویٰ کیا کہ بات ہوگی تو صرف اور صرف امام جلالی زیدہ شرفہ سے ہوگی، کسی نمائندے ترجمان سے نہیں ہوگی، اس دعوے کو اپنے اصولوں کے مطابق ثابت کرو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف انہی سے بات ہوگی جب وہ زیر علاج ہیں، جب وہ ان حالات میں گفتگو کے لیے نہیں آ سکتے، اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے، تو کن اصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی؟ تم بات کرتے تھے عدالتوں میں جانے کی، تمہیں عدالتوں کے قوانین نہیں پتا کہ عدالتوں میں ہر جگہ کیا موکل پیش ہوتا ہے؟ کیا جو موکل اپنا وکیل جب مقرر کر دے تو پھر وکیل کی ہر بات موکل کی بات نہیں ہوتی؟ تو اس لیے اصولوں کے مطابق رہیں۔ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے ہمیں جیل سے آتے ہی لکھ کر دے دیا تھا کہ جس نے بات کرنی ہے آ جائے۔ ہاں، اگر یہ سارے دھڑے کا گرو گھنٹال وہ عرفان شاہ میدان میں آتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کیے، تمہارے وہ منور شاہ بخاری صاحب سے، جاؤ ان سے ہسٹری پوچھ لو، بات کرنی ہے تو ہم سے ہی ہوگی، ان حالات میں تو ویسے ہی ہم سے ہوگی، چاہے وہ گرو گھنٹال صاحب بھی آ جائیں، ہر طور پر انہیں بات ہم سے ہی کرنی ہوگی، ہم سے کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اور ویسے بھی عام سادہ فہم بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب ایک بندے نے جب لکھ کر دے دیا کہ اس سے بات کر لیں، اس کو شکست دے دیں، میری شکست ہو گئی، تو مسئلہ تو آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ میں کوئی اتنا خطرناک بندہ تو نہیں ہوں جتنا آپ ڈر جاتے ہیں مجھ سے، میرے تو اتنے مناظرے بھی وائرل نہیں ہیں۔ میرا تو عالم یہ ہے کہ جس طرف بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے، میری ہیبت، کہ میری تو ہیبت سے ہی سارے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جناب اتنا خوف زدہ نہ ہوں، تھوڑا سا ہوش میں آئیں، تو جناب ہمت کریں، میرا سامنا کرنے کے لیے تیاری کریں، بھاگنے کے لیے راہ نہ اپنائیں، آپ کے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ اصولوں کے مطابق 26 دسمبر کو آنے کا اعلان ضرور کریں گے، اور میدان بھی مرکز صراط مستقیم ہی ہوگا۔ 4 دفعہ ہم آپ کے بتائے ہوئے میدانوں میں گئے ہیں، لیکن ہر دفعہ آپ لوگ باقی ہیں۔ ہمارے مناظر مفتی شاہد عمران صاحب کی گرفتاری اسلام آباد میں آپ لوگوں نے ہی کروائی تھی، جب جامعہ اسلام آباد والوں نے بلایا تو یہ بڑا کچھ ہو گیا۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ اپنا کر دیکھیں، پھر ہمارے حسن سلوک کی بھی مثالیں دیں گے یہ سارے، انشاءاللہ
26 दिसंबर को मुनाजरा होकर रहेगा। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद।